اس کے اثرات آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر ہمیں ظاہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بالکل، اور خدا کرے انشاءاللہ یہ پاکستان کو ایک ایسے راستے پہ ڈالے گا۔ یہ جو سعودی ڈیلیگیشن کا دورہ ہے جس سے پاکستان کے معاشی جو پریشانیاں ختم ہوں گی، یہ جی ٹو جی تو ہے، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بی ٹو بی بھی ہے، جس میں سعودی عرب کے وہ انویسٹرز جو بڑے بزنس گروپس ہیں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بڑے پلیئرز کے ساتھ براہ راست انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو بڑے پلیئرز ہیں اس میں یہ سعودی انویسٹرز براہ راست انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ بی ٹو بی جو بزنس ہے جو آگے بڑھتا ہے، یہ پاکستان کے لیے اگلے 10 سال میں ایک ایسا روڈ میپ بنا دے گا معاشی ترقی کا، معاشی استحکام کا، کہ جس سے ہم واپس اس جگہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے جہاں سے نیچے آئے تھے، اور انشاءاللہ ہم دنیا کی معاشی طور پہ بڑی طاقتوں میں سے ایک ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس پوٹینشل ہے، ہمارے پاس سائز ہے، ہمارے پاس ریسورس ہے، ہمارے پاس اس ریسورس کا، اس سائز کا، اس پوٹینشل کا صحیح یوٹیلائزیشن نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں، اور آگے بھی سی پیک بھی ایک طرف ہے، آگے بھی دوسرے معاہدے دوسرے اور انویسٹرز کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ ہمیں معاشی طور پہ انشاءاللہ بہت مستحکم کر دیں گے انشاءاللہ۔ چودھری غلام حسین صاحب، جو معاشی استحکام ہے اس کا براہ راست تعلق ہے سیاسی استحکام کے ساتھ۔ پچھلے دنوں آپ نے بتایا تھا ہمارے پروگرام کے اندر ہی کہ آپ کے جو دوست ہیں آصف علی زرداری صاحب، ظاہر ہے اس وقت صدر پاکستان کی حیثیت سے موجود ہیں، ان کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں سن رہا تھا کل بھی فواد چودھری صاحب کو، اب وہ باہر آ گئے ہیں، آج بھی ایک آدھ ان کی میڈیا ٹاک ہوئی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ معاملات اب بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ جب تک سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا، باہر والے دوست ہمارے تو یہی سمجھاتے ہیں کہ یار آپ لوگ مل بیٹھیں، معاملات آگے بڑھائیں۔ آپ ویسے معاف کرنا، اب پروگرام کا تو ٹیل اینڈ ہے۔ خاور گھمن صاحب، آپ ایک پاکستان کے بڑے کین آبزرور ہیں، پولیٹیکل اور صحافت میں اپنی محنت سے، ذہانت سے آپ نے نام پیدا کیا ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، 8 فروری سے لے کے آج 16 اپریل ختم ہو رہا ہے دن، آج تک یہ جو آپ کو بتاتے ہیں، مفاہمت کے درس دے رہے ہیں، کسی نے ایک یعنی رتی برابر کوئی کام کیا ہے سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے؟ کوئی ایک مطلب ہے، مجھے یہ بھی آپ کے محترم اور وہ بھی اور دوسرے آپ بھی بتا دیں مجھے آن ریکارڈ، have they moved even an inch toward achieving political stability? You insist کہ الیکشن ٹھیک ہوئے تھے، you insist کہ ہم صحیح الیکشن میں جیت کے آگے ہیں، اور وہاں سندھ سے آپ اب مجھے گالیاں پڑ رہے ہیں کہ جی 20-20 ہزار سٹف کر دیا ہے، تو آپ کیا بحث کرا رہے ہیں؟ او بھائی میں نے کہا میں نہیں کرا رہا، مجھے نا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، اس کے باتوں سے نہیں ہوں گے۔ چلے ناظرین، دیکھیں جو ابھی چودھری صاحب نے سوال کیا نا، 2 دن پہلے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی تھی 45ویں، وہاں پہ اجلاس ہوا، وہاں پہ جلسہ ہوا، ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے بات کی کہ ہمیں مل بیٹھ کے معاملات آگے بڑھانے چاہیے۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر کچھ سیاسی حقیقتیں موجود ہیں، سیاسی حقیقت 2013 میں چلے جائیں، اسے پیچھے چلے جائیں، آپ ایک سیاسی پارٹی کو باہر، وہ کوئی بھی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، اس کو باہر رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا۔ تو بڑا ضروری ہے ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ مل بیٹھیں، اور مل بیٹھ کے پاکستان کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں۔ ظاہر ہے جب دنیا کے سامنے ہم اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو لوگ انویسٹر کے کیسے سیاسی جماعت کو سیاسی رہے نا جی، وہ بیسیکلی ملیشیا نہ بنے نا، حملہ نہ کرے ریاست کے اوپر، تو بالکل سیاسی ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو آج سعودی عرب کا وفد آیا ہے، یہ وائبل اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ ہے بٹوین پاکستان اینڈ کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ دیکھیں $5 بلین تو یہ انیشلی ان کا ارادہ ہے۔ اب وہ واپس جائیں گے اور جو ان کو جو ان ٹیپ سیکٹرز ہیں ان کو دیکھیں گے، جو کہ وہی SIFC والے ہیں، یعنی جس میں معدنیات ہے، ایگریکلچر ہے، IT ہے، تو جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ 5 بلین جو ہے یہ 10 یا 15 بلین پر پہنچ جائے، اور ان کے جو بزنسز ہیں وہ بھی آئیں گے، اور وہ ان کے جو بزنس مین ہیں وہ آگے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ایک اچھا جو ہے پاکستان کے لیے ایک بڑی خوش آئند سائن ہے، اور یہ پہلی مرتبہ اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن اتنی بڑی تعداد میں آیا، مختلف وزراء آئے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔